الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کی تراویح میں ہم نے سورہ صافات شروع کی تھی، کچھ حصہ مکمل ہوا تھا۔ آج کی تراویح میں سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر اور سورۃ المومن کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا۔ سورہ صافات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے تو لوگ توحید قبول کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو زبردست اور زوردار تنبیہ کرتے ہوئے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو کچھ بھی مذاق اڑا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے مذاق کو لے کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر آپ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جہاں تنبیہ کی ہے، جہاں انہیں اللہ رب العالمین نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے، وہیں پر اس سورت میں اللہ نے اپنے بعض نیک بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور بعض مومنین کا تذکرہ فرمایا، اور ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے بار بار سلامتی بھیجی۔ کئی انبیاء کا تذکرہ آیا، اس میں اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، الیاس علیہ السلام ہیں، تو اس طرح سے اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، اس طرح کے بہت سارے انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی دنیا میں اچھے کام کیے، جو کچھ بھی انہوں نے نیک کام کیے اور ہماری اطاعت و فرما برداری کی، اس بنیاد پر انہیں ہم نے بہت ہی بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور یقیناً وہ بہت ہی نیک بندے تھے ہمارے، اور ان لوگوں پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو مذاق اڑا رہے تھے اس کا جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے نزول وحی کے وقت میں، اس کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید تو بس ایک جادو ہے، یہ جو کلام ہے یہ جادوگروں کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ایک اپنی جماعت ہے، جماعت کو لے کر یہ لوگ جو ہے ایک کلام بنا لیے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے ہم نے جو ہے مزین کیا، بہت ہی خوبصورت بنایا، اور یہ جو ستارے ہیں اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد بھی یہاں پر بتایا۔ ایک مقصد آسمان کی زینت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقصد ہے وحفظا من کل شیطان مارد، جو شیاطین اللہ رب العالمین کی وحی کو چوری کرنے کے لیے، چوری چھپے جا کر سننے کے لیے پہنچتے ہیں، ایسے جنات و شیاطین کی سے حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تو ملأ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین اپنے دربار میں فرشتوں کو جو احکام دیتا ہے، جو کچھ بھی باتیں بتاتا ہے، کہیں یہ لوگ سن نہ لیں، تو اللہ رب العالمین کچھ ستاروں کو مقرر کر کے رکھا ہے، وہ ستارے جاتے ہیں اور جا کر انہیں مارتے ہیں تاکہ وہ کوئی بات سن نہ پائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید بہت ہی حفاظت کے ساتھ نازل ہوا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، ذرا سی بھی کسی نے کوئی بات اس کے اندر نہیں ملائی۔ یہ باتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو
پوری حفاظت کے ساتھ نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری اور حفاظت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو جو ہے امت تک پہنچایا، اور پھر کس طرح سے اللہ رب العالمین قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کرے گا، یہ ساری باتیں جو ہے اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ بتا کر ان لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش ہے، آپ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہو اس کتاب کا، اس کتاب کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، یہ قرآن بس ایک جادو ہے کہتے ہیں۔ اور کہتے تھے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر بتایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے مانو، لیکن قرآن کی باتوں کا، قرآن اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ان لوگوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، وعظاما، اور ہماری جب ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں کیا انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو زبردست دھمکی دیتے اس کے بعد کہا قل نعم وانتم داخرون، ہاں تم لوگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دھمکی دے کر بتایا کہ ہاں یقیناً اٹھایا جائے گا اور تم لوگوں کو رسوا بھی کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے اس صورت کے اندر بتایا، اور یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب کیا ہے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ان لوگوں کے لیے شجرۃ الزقوم ہے، جہنم میں کھانے کے لیے انہیں زقوم دیا جائے گا۔ اور زقوم کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ زقوم کیا ہے، ایک بہت ہی کڑوا اور زہریلا کانٹے دار ایک درخت ہے جو اس سے پھل نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک قطرہ بھی اگر اس روئے زمین پر ڈالا جائے تو اس کی کڑواہٹ اور اس کے زہر کی وجہ سے اس دنیا میں اس زمین پر کوئی بھی ہری بھری گھاس اگے گی نہیں، اتنا جو ہے زہریلا وہ ہوگا، اور ایسی چیز جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہوگا کہاں سے ہوگا؟ جہنم کی جو بنیاد ہے اس بنیاد سے جو ہے یہ درخت اگے گا۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی بیلیں، اس کی جو شاخیں ہوں گی بالکل شیطان کے جو ہے سر کی جیسی ہوں گی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا اور فرمایا فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، انہیں یہی چیز کھانی ہوگی، ان لوگوں کو بھوک لگے گی اور انہیں کھانا جو ہوگا، جب کھانا ہوگا تو یہی چیز انہیں کھانی ہوگی، فمالئون منها البطون، اور اسی چیز سے انہیں اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، اور یہ لوگ بھریں گے اپنا پیٹ اسی سے۔ اور پھر کہا اللہ رب العالمین نے ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، صرف یہی کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کی بھی ضرورت پڑے گی، پیاس لگے گی ان لوگوں کو، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو زبردست گرم گرم پانی بھی ساتھ میں دے گا، جس سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر اس کے بعد انہیں جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کئی مرتبہ یہ بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ کیسی چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی ان کو، کیسی چیزیں پینے کے لیے دی جائیں گی ان کو۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فذوقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کہ انہیں بالکل گرم گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جب وہ پیئیں گے تو ان کی جو آنتیں ہوں گی، جو انتڑیاں ہوں گی، وہ کٹ کر نکل جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب دے گا، یہ بتایا۔ اور صرف ان لوگوں کا تذکرہ نہیں بلکہ جو نیک بندے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اتباع کریں گے، انہیں کیا ملے گا یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا، انہیں کیا نعمتیں ملیں گی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اولئک الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، کہ انہیں اللہ کی جانب سے ایک خاص قسم کا رزق ملے گا، اللہ رب العالمین نے مقرر کر کے رکھا ہے رزق، فواکہ وهم مکرمون، مختلف قسم کے پھل فروٹ انہیں دیے جائیں گے کھانے کے لیے، وہم مکرمون، اور وہ اللہ کی جانب سے بہت ہی باعزت بن کے رہیں گے قیامت کے دن، فی جنات النعیم، اور بہت ہی بہترین باغات میں وہ ہوں گے، علی سرر متقابلین، وہ جو ہے ان کے پاس اللہ رب العالمین جو ان کے لیے تخت بنا کے رکھے گا اور آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے تختوں پر، یطاف علیہم بکأس من معین، اور وہاں پر اللہ رب العالمین پینے کے لیے انہیں شراب بھی دے گا، دنیا والی شراب نہیں، یہ جنت والی شراب ہے۔ کیسی شراب ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا بیضاء لذۃ للشاربین، بالکل سفید ہوگی اور پینے والوں کے لیے اس میں بڑی لذت ہوگی۔
اور کہا لا فیہا غول، شراب دنیا کی شراب پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو سر میں درد ہونے لگتا ہے، آدمی جو ہے ادھر ادھر ہلنے لگتا ہے نشے کی حالت میں۔ اللہ نے کہا لا فیہا غول، اس کے پینے سے کوئی سر میں درد نہیں ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا نشہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ آنکھیں جھکائی ہوئی موٹی آنکھوں والی حوریں جو ہے انہیں ملیں گی، کأنہن بیض مکنون، وہ کیسی ہوں گی؟ جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے اس طرح سے کچھ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی بھی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں یہاں پر بتائی ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بتایا کہ بعض انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی محنتوں کا تذکرہ فرمایا، تو انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتائیے تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس مسئلے میں، بتاؤ۔ جیسے باپ ہیں ویسا بیٹا، باپ کی تربیت ایسی تھی کہ بیٹے نے کچھ بھی بلا چوں چرا کچھ کہے بغیر بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کو جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی تربیت، ایسی تربیت ایک نبی جو ہے جو کر رہے ہیں، ایسی تربیت آج ہر باپ کو اپنے بچے کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ نے ایک بڑی عمر کے بعد، ایک لمبی عمر کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اور جب بچہ جوان ہو رہا تھا، ایک باپ جب بالکل بڑھاپے پہ پہنچتا ہے تو ہر باپ کی یہ امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے گا تو وہ بچہ میری زندگی کا سہارا بنے گا، وہ بچہ میرے لیے سہارا بن کے میری خدمت کرے گا، میری مدد کرے گا۔ جب ایسی حالت تھی، جب بچہ جوان ہو رہا تھا، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، امتحان تھا۔ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں، لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس کہا اللہ رب العالمین جب دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی تھی، اور اس قربانی میں باپ بیٹے دونوں کامیاب ہو گئے۔ یہ باپ کا ایمان تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے کا ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی بہترین تربیت تھی۔ چنانچہ اس طرح کی تربیت، اس طرح کا ایمان ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جب کبھی ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ آپ یہ کام کیجئے، اگر وہ ہم کام کریں بظاہر ایسا لگے گا بعض اوقات کہ اس کے کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا، لیکن جب انسان کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے بچے کو ذبح کریں، اللہ کا حکم تھا، آپ کر گزریے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو کہا گیا قد صدقت الرؤیا، اللہ رب العالمین آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، یقیناً آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ ہر مومن کے ساتھ یہ آزمائش ہوگی، ہر مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کا حکم کہیں ہوگا تو اس موقع پر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو اگنور کیے بغیر وہاں پر اس کو کر گزرے۔ بظاہر ہمیں نقصان نظر آتا ہو لیکن نقصان نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین یقیناً مدد کرے گا۔ یہ بات ہمیں، یہ درس ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ یونس علیہ السلام اپنی نبوت میں اللہ رب العالمین کے حکم کے تعلق سے، یعنی نبوت میں تھوڑی سی جلد بازی کی، اور جب آپ کی قوم کو عذاب آنے والا تھا آپ اپنی قوم سے جو ہے نکل کر چلے گئے اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مچھلی نگل جائے، آپ کو مچھلی نے نگل لیا۔ جب
یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، یقیناً احساس ہوا، اور آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اپنی استغفار طلب کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تسبیح اس وقت نہ بیان کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اللہ رب العالمین نے آپ کے استغفار کو، آپ کی تسبیح کو قبول کیا، اور مچھلی نے آپ کو جو ہے سمندر کے کنارے ڈال دیا، اور اتنے بیمار ہو گئے یونس علیہ السلام کہ ان کا جسم اتنا نرم ہو گیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے آپ کا جسم بالکل جو ہے چمڑا پوری طرح جو گل گیا تھا، اسی حالت ہو گئی تھی۔ بتاتے ہیں مفسرین کہ اگر کوئی آدمی انگلی رکھتا آپ کے جسم میں تو انگلی جو ہے چمڑے کے اندر آرام سے چلی جاتی، اس طرح پک چکا تھا جسم۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کی حفاظت، چمڑے کی حفاظت کے لیے ایک انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، آپ کے اوپر بیل والی کچھ درخت کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا تاکہ آپ کا جسم سورج کی گرمی سے یا بھی کسی قسم کی ہوا وغیرہ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس میں یونس علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کا یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت صاد، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی کچھ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعے کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ قریش کے لوگ کافی پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے۔ انہوں نے ابو طالب سے جا کر ملنے کا جو ہے فیصلہ کیا، تو 25 سردار مشرکین کے جا کر ابو طالب سے انہوں نے ملاقات کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو جا کر ملاقات کر کے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے دیں، ہم کچھ نہ کریں گے۔ چنانچہ یہ بات ابو طالب کو بہت پسند آئی، وہ گئے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ کفار جو مشرکین سردار تھے وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو طالب نے سمجھایا کہ بھتیجے ایک بہترین آفر ہے، وہ یہ کہ آپ اپنا کام کریں، یعنی آپ اپنے دین پر عمل کریں اور ان لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے دیں، آپ کسی بھی طرح کا دعوت کا کام نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، میں ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر یہ لوگ اس کلمہ کو پڑھ لیں گے تو پھر یہ لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جائیں گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، بس یہ آپ پڑھ لو، عرب کے عجم کے جو آپ مالک بن جاؤ گے اور میں اپنے اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، سارے کے سارے سردار وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان لوگوں کا یہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا اور ان لوگوں کے سلسلے میں بتایا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس قوم کے سرداروں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو، اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے اور اس قوم کے جو بھی سردار تھے ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ ساری باتیں بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بہت ہی سخت آزمائشوں کو دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کے آزمائشوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ بہت سارے انبیاء، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایوب علیہ السلام ہیں، ان سارے انبیاء کو کچھ تکلیفیں آئیں، کچھ پریشانیاں آئیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ اس طرح سے پچھلے انبیاء کو بھی تکلیفیں آئیں، مختلف پریشانیاں آئیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، تو ایسے موقع پر انہوں نے ثابت قدمی سے کام لیا، پریشان نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سارے انبیاء کی جو ہے یہاں پر مثالیں پیش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورۃ زمر اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ دنیا میں عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور بہت سارے نیک کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی شرک بھی کرتا ہے، درگاہ کو جاتا ہے یا جھنڈوں کے سامنے جا کر اپنا ماتھا رگڑتا ہے، تو جتنے نیک اعمال کیا آدمی سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر خطاب کس سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتی ہوئی یہ بات بتائی لئن اشرکت،
اگر آپ بھی شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. یہ کیوں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا؟ اس کی وجہ اس کی اہمیت بتانی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سلسلے میں اس کی حفاظت کے سلسلے میں بتایا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانب سے کوئی بات قرآن مجید میں ملائیں یا جو اس کے اندر کچھ بات اپنی جانب سے ڈال دیں تو کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گلا کاٹ دیں گے. جو یہاں پر رگ ہوتی ہے جان کی اس کو کاٹ دیں گے. یہ جو اتنے سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو بتایا کس لیے بتایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے بعض اوقات اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح سے سختی کے ساتھ بتاتے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ شرک کیا ہے؟ شرک اس کی کئی قسمیں ہیں. شرک کی کئی قسمیں ہیں. لوگ جو ہے کچھ قسموں کو جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. اگر ہم شرک کو اگر اس کی قسمیں دیکھیں گے تو شرک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے ایک شرک اصغر. شرک اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا شرک اور شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا شرک. ہم چھوٹے شرک کے بارے میں اگر جانیں شرک اصغر جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے. غیر اللہ کی قسم مطلب کوئی آدمی باپ کی قسم کھاتا ہے ماں کی قسم کھاتا ہے. یہ جو ہے چھوٹا شرک ہے. لیکن کوئی آدمی یہی قسم کسی پیر کی کھاتا ہے کیونکہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے کہ کسی ولی اللہ کی جو ہے عبادت کر رہا ہے اور اس کی قسم کھا رہا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا کیونکہ اس کے دل میں اس ولی اور پیر کے تعلق سے عبادت کا جو ہے تصور ہے. وہ اس کی عبادت کر رہا ہے اس مناسبت سے اگر وہ اس کی قسم کھاتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور جو آدمی شرک اکبر اختیار کرتا ہے توبہ کیے بغیر اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو یہاں پر شرک اصغر کی ایک مثال میں نے دی. کسی آدمی کی ایسے ہی قسم کھا لیتا ہے تو شرک اصغر. لیکن یہ شرک اکبر تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شرک تو ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال جیسے تعویذ ہے. تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ تعویذ میں اگر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اگر آدمی اس کو باندھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. شرک ہے ایسا نہیں کہ جائز ہے یا پہننا ہے یا چھوٹا گناہ بلکہ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے. تو اگر کوئی آدمی تعویذ میں یا غوث اعظم یا فلاں فلاں کہہ کر کسی غیر اللہ کا نام لکھ کر کے اس میں تعویذ میں باندھ لیتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا کیونکہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے مدد مانگتا ہے اس سے دعائیں کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں شرک اکبر ہوگا. اور ایسا آدمی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے جو ایسی تعویذیں پہنتا ہے جس کے اندر شرک یا کلمات ہیں تو پھر ایسا آدمی شرک اکبر کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے دھاگا تعویذ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ہر قسم کی اس چیز سے بچنا چاہیے. ایک اور شرک اصغر چھوٹے شرک کی مثال ہے ریاکاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کی جو ہے مجھے جو ہے خوف ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے شرک اصغر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا. ریاکاری کا مجھے تم لوگوں کے سلسلے میں خدشہ ہے کہ تم لوگ کوئی بھی عبادت کرو گے اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ چھوٹا شرک ہے کیونکہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہو چنانچہ یہ شرک اصغر ہوگا. تو یہ کچھ شرک اصغر کی مثالیں تھیں. اب یہاں پر یہ جانیے شرک اکبر کیا ہے. شرک اکبر کے کرنے سے آدمی اگر توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو وہ پرماننٹ جہنم میں رہے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بتایا خالدین فیہا ابدا. کیا مطلب ہے خالدین فیہا ابدا؟ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو شرک اکبر کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے الشرک فی الدعاء. دعا میں جو ہے شرک کرنا اللہ کے علاوہ کسی قبر کے پاس جانا کسی پیر سے مدد مانگنا اس جو ہے قبر والے سے جو ہے مدد مانگنا یا پھر اولاد مانگنا رزق مانگنا یا پھر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانگتا ہے تب بھی وہ شرک اکبر ہے. اور ایسا آدمی توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اس کے علاوہ شرک اکبر کی ایک اور مثال ہے وہ ہے الشرک فی الطاعہ. الشرک فی الطاعہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی مسئلے کو اپنی جانب سے بدلتا ہے
اور دوسرے لوگ اس کی اتباع کریں، اللہ کی نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ربا یعنی سود حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں سود حلال ہے، میں کہتا ہوں، تو اگر لوگ اس کی اتباع کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ سود حلال ہے میرے نزدیک، اللہ کے حکم کے بجائے اس کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ الشرک فی الطاعہ ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کی اتباع کریں گے اللہ کے حکم کے بغیر، تو وہ لوگ جب مریں گے توبہ کیے بغیر، تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ شرک کی ایک اور مثال ہے الشرک فی المحبہ۔ اللہ رب العالمین سے جو محبت کرنی ہے، اللہ ہی سے اتنی محبت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ ویسی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ کے علاوہ بعض شرکا کو اختیار کر لیے ہیں، اور اللہ کے لیے جیسی محبت ہونی ہے ویسی محبت یہ اپنے شرکا کے لیے، ان شرکا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہونی ہے اللہ کے لیے، جو محبت ہے وہ بحیثیت معبود ہونی چاہیے، بحیثیت خالق ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کی محبت آدمی کسی اور کے لیے کرتا ہے تو گویا کہ وہ کسی اور کو بھی خالق سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسی محبت نہیں کر سکتے جیسی اللہ سے ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری محبت بحیثیت معبود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بحیثیت نبی اور رسول ہے۔ دونوں میں جو ہے بالکل الگ جو ہے محبت ہونی چاہیے۔ ماں باپ سے بھی ہماری محبت ہے، یہ محبت الگ ہے، لیکن ساری سب محبتوں کو اگر ہم ایک کر دیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ شرک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس طرح سے جو ہے محبت جو ہے اللہ رب العالمین سے جیسی ہونی چاہیے ویسا نہیں ہونی چاہیے۔ عالم دین کو جو کہ بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، ایک واقعہ بتا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں، اور کہہ رہے تھے وہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ وہ پیش کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، جب آپ صحابہ کرام سے بتا دیجئے کہ جب آپ کی موت ہو جائے گی تو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ کے باہر نکل جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، یعنی اس معبود کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنے ماتھے کو رگڑ کر اپنے فقیری کو، اپنی عاجزی انکساری کو معبود کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ عبادت ہے، نماز ہے۔ اگر اللہ رب العالمین جو ہے نماز پڑھے گا تو اللہ رب العالمین کس کے سامنے اپنی عاجزی دکھائے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین تو خالق ہے، وہ معبود ہے، تو پھر اللہ کس کے سامنے اپنی عاجزی دکھائے گا؟ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو اللہ سے اونچا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور لوگ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے، اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر کفر ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جس کے اللہ رب العالمین عبادت کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کے واقعات، قصے، کہانیاں سنتے ہوئے احتیاط سے جو سننا چاہیے، اور اگر غلط ہے تو فوراً رد کر دینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ شرک ایک اور قسم ہے الشرک فی الخوف، کہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرنا ہے اس طرح کا ڈر کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیر و فقیروں سے ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مہینے میں ایک مرتبہ درگاہ آ کے جانا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یا آپ کا پیر ٹوٹ جائے گا، یا آپ کا گھر گر جائے گا، مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ نماز کو، مسجد کو نہیں جائیں گے، لیکن درگاہ کو ضرور چلے جائیں گے۔ اللہ کا ڈر ان کے پاس نہیں ہے، اور جس طرح کا ڈر نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو اس طرح کی صفات جو کسی اور کو دے کر ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ یقیناً یہی تو شرک ہے، اور یہ بات ابھی اس صورت میں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ ڈر اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رہی بات دنیاوی چیزوں کی، کوئی آدمی سانپ سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر الگ ہے، کوئی آدمی جو ہے کسی اور چیز سے ڈرتا ہے وہ ڈر الگ ہے، لیکن انسان کی زندگی پر نفع و نقصان کا جو اثر ہوتا ہے، وہ جو ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، کسی اور سے وہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور شرک کی قسم ہے، وہ ہے الشرک فی الحلول،
الشرک فی الحلول کا مطلب ہوتا ہے بعض لوگوں کا صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، صوفیزم، ان لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کمرے میں بند ہو جائے اور کئی دنوں تک عبادت کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم میں آتا ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کسی انسان کی شکل میں آتا ہے، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے بہت سارے نادان مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہیں اللہ رب العالمین نہیں ہے، اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہ کچھ شرک کی جو کچھ مثالیں تھیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک صفت آ گئی شرک اکبر کی تو اللہ رب العالمین نے بتایا زندگی بھر آپ جو بھی عبادتیں کریں گے سب کی سب برباد ہو جائیں گے۔ کیا ایک آدمی زندگی بھر عبادت کیا؟ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ ایک لمبی عمر تک عبادت کرتے رہے، ایک بڑی مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے، فلاں درگاہ کو ایک مرتبہ جا کے دیکھو، ایک مرتبہ آپ جا کے دیکھو، ضرور آپ کو جو ہے اس کا حل نکل جائے گا۔ تو لوگ چلے جاتے ہیں، بہک کر چلے جاتے ہیں، اور لوگ وہ پیر وغیرہ جو ہوتے ہیں کوئی چیز دے دیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں۔ تو زندگی بھر جو عبادت کرتا رہا، اچانک سے شرک کر لیا، اگر اس کی موت اسی پر آ گئی تو اس کی زندگی کی عبادتوں کا فائدہ کیا؟ سب کی سب برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے میں کہیں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تبھی چل کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اس میں سے ایک اور شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صفت یہاں پر بیان کی ہے۔ اسی صورت کے اندر فرمایا کہ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے۔ تو یہی معاملہ آج بھی ہے۔ اگر آپ کسی قبر کی عبادت کرنے والے آدمی سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں قبر کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کی، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جو کچھ بھی ہمیں کہنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، درمیان میں کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصی طور پر جو مر چکے ہیں ان کو تو بنا ہی نہیں سکتے ہم۔ زندہ کوئی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے اللہ رب العالمین دعا، ہر آدمی کی دعا قبول کرے گا، لیکن کسی بزرگ سے جا کر ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بارش کی ضرورت ہے، دعا کیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کسی نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ اے نبی آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے یا بارش برسائیے، کسی نے نہیں کہا۔ بلکہ اس وقت جو زندہ صحابہ کرام تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر لوگوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اے عبداللہ ابن عباس آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ تو زندہ آدمی کوئی نیک آدمی ہے، ہم ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے اپنا سر جھکا نہیں سکتے، صرف درخواست کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مردہ لوگ ہیں گرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کے سامنے جا کر اپنی درخواست پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو لوگ قبروں میں ہیں آپ انہیں قیامت تک سنا ہی نہیں سکتے کوئی بات۔ آپ پوری زندگی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ درخواست کرتے رہیے، مانگتے رہیے، لیکن سننے والا نہیں ہوگا قبر کے اندر کوئی، جواب دینا تو دور کی بات، سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا سنائے گا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین پر موقوف ہے۔ چنانچہ اس طرح کی جو بھی شرک کے کام ہیں ان سارے کاموں سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس سورت کے آخر میں، سورہ زمر کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جنتی اور جہنمی لوگوں کا جو ہے تذکرہ فرمایا
वसीक़ الذين كفروا إلى जहन्नम ज़ुमरा, जो लोग कुफ्र करते हैं दुनिया में, क़यामत के दिन उन्हें ग्रोह दर ग्रोह ग्रुप्स की शक्ल में जो है जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब वो आएंगे जहन्नम के करीब तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जो वहां पर जो है जिम्मेदार होंगे वो कहेंगे उनसे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या उन्होंने अल्लाह की आयतों को तुम्हारे सामने पढ़कर नहीं सुनाया? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, क्या उन्होंने आज का दिन तुम्हें मिलना है, क्या तुम्हें उस बात से उन लोगों ने नहीं डराया तुम्हें? कहेंगे, क्या कहेंगे वो लोग? क़ालू बला, हाँ यकीनन उन्होंने किया, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन उस वक्त उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब साबित हो चुका होगा। और उनसे कहा जाएगा, क़ील उदख़ुलू अब्वाब जहन्नम, उनसे कहा जाएगा अब जहन्नम के दरवाजों से तुम दाखिल हो जाओ, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें वहां पर रहना है। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, इन मुतकब्बिरीन लोगों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब उसके बाद जन्नती लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया में डर डर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए जिंदगी गुजार रहे थे, उन लोगों को भी जन्नत की तरफ ग्रुप्स की शक्ल में लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जब वो आएंगे तो उनके आने से पहले ही व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए होंगे। जहन्नमियों के सिलसिले में कहा गया फुतिहत अबवाबुहा, जब वो आएंगे तब जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन जब मोमिनीन जन्नत के करीब आएंगे उनके आने से पहले दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दुनिया में कोई बड़ा मेहमान हमारे घर को आने वाला होता है तो दरवाजे करीब आने के बाद हम दरवाजा नहीं खोलते, पहले से ही दरवाजा खोल करके उस इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उस तरह से मोमिनीन के लिए पहले से ही दरवाजे खोल करके उनके इस्तकबाल जो है उनका किया जाएगा। और कहा जाएगा, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जो वहां पर जिम्मेदार खड़े होंगे कहेंगे, सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो, तिब्तुम, आप पाकीज़ा रहो, फदखुलूहा खालिदीन, आप हमेशा हमेशा के लिए इन जन्नतों में रहो। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, तो ये नेक लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपना वादा सच किया, हमने जो कुछ भी किया अल्लाह ने उसका हमें बेहतरीन बदला दिया, ये अल्लाह ने जो है अपना वादा पूरा किया। ये बातें जो है यहाँ पर पेश की गई। एक आखिरी बात वो ये है कि इस सूरत में चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी बातों के बाद एक बात बताई दरमियान ही में, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर अब तक हमने कुछ किया है, कुछ गुनाह हो चुके हैं तो यकीनन हमने किया होगा बहुत सारे गुनाह। फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगर हो गए हैं गुनाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, आप माफी मांगो, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करेगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। जो बंदा भी अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है, उसे चाहता है। यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदे पसंद हैं जिनसे गलतियां होती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटते हैं, उन लोगों जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते हैं। चुनाचे कोई भी गलती हो गई, कोई भी गुनाह हुआ, हर गुनाह को हम याद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। ये रातें खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने की हैं। और इन रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ ताक रातें नहीं बल्कि रमजान की हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। चुनांचे हर रात को अहम से देखें और खुसूसी तौर पर इन रातों को जो कि ताक रातें हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम माफ़ी मांगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत करेगा, हमें जहन्नम से आज़ाद करेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे इन अमाल को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में रहें किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जब मौत आए ख़ातिमा बिल खैर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।